اونچی دکان پھیکا پکوان سنا کرتے تھے کبھی بچپن سے. یہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ چیز غالب آتی ہے. اور دوسری چیز غالب آتی ہے وہ ہے میں یہ میں وہ میں. ان کی جو میں ہے وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے. بات یہ ہے ذاکر نائک کی چولیں، بونگیاں اور اوقات، یہ لوگ میں نہیں سمجھتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کامن لوگ جو ہیں غلط لوگوں کو اس قدر سر پہ چڑھاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اوقات بھول جاتے ہیں. چند کتابیں پڑھ لینے سے اور زبانی جمع خرچ کرنے سے، بک بک بلا بلا کر کے اسلام کو پورٹرے کرنے سے آدمی کی اوقات پتہ نہیں چلتی. وہ تو مودودی بھی لکھتا تھا اس زمانے میں، اس کا نام لینا وہ تھا کہ جی اتنا بڑا عالم ہے. اب پتہ چلتا ہے وہ ایک خاص فرقے کی نمائندگی کرتا تھا. اس سے کیا ایکسپیکٹ کرے کہ اس نے اسلام کے لیے کیا صحیح لکھا. اس سے بے شمار ہو گئے. احتشام اللہ تھانوی ہوتا تھا جس کی اپنی اولاد بیٹیاں اس کی ننگی پھرتی تھی اور وہ لوگوں کو دست دیتا تھا پردے کا. یہ مولانا فضل الرحمان جیسے ٹٹ پنجیے جن کو دو لفظ کا نہیں پتا دنیا داری کا، دنیا میں ترقی کا، سوائے سیاست کے اور اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. کسی موضوع پہ بات نہیں کر سکتا مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی سوائے پیسے. اور اس کا وہ قادری ہے ٹٹ پنجیا، نمبر 1 ٹٹ پنجیا. یہ ممبر سے اٹھتے ہیں مسجد کے اور جا کے بڑے بنتے ہیں کہ لوگ ان کو اٹھانے والے ہوتے ہیں یا اپنی شاطری اور چال بازیوں سے بڑے بنتے ہیں. ذاکر نائک بھی بائنی ہے. ایک طرف ذاکر نائک جو ہے وہ کہتا ہے کہ پی آئی اے نے مجھے نہیں دیا، کنسیشن نہیں دی، اور انڈیا میں میرا اتنا رتبہ ہے، میری بڑی عزت ہے. اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں جو ہوں بڑا کروڑپتی ہوں، ارب پتی ہوں، میں رولز رائس خرید سکتا ہوں، میں بی ایم وے خرید سکتا ہوں، میں مرسیڈیز خرید سکتا ہوں اپنے پیسوں سے. اور دوسری طرف کہتا ہے کہ پی آئی اے نے مجھے رعایت نہیں دی 100% کہ میں اسٹیٹ گیسٹ تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی کہ جی میں یہ تھا، میں وہ تھا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، میں یہ تھا. یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اوقات میں کتنے چھوٹے ہیں. اس مسلمانوں کے بیچ میں یہ بہت زیادہ کینسر کی طرح بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہر چھوٹا بونگا بے اوقاتہ آدمی چرب زبانی سے، لفاظی سے، گفتار کا غازی بن کے تو بڑے مقام پاتا ہے. کیونکہ ہماری مسلمان قوم بالعموم و بالخصوص پاکستانی انڈین مسلمان قوم جو ہیں وہ نعرے بازی پر بہت جاتے ہیں، نعرے اور سلوگنز اور اس طرح کی باتوں میں بہت جاتے ہیں، پروپوگینڈے پہ جاتے ہیں. کہ کسی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں کہ جانے کہ وہ اصل میں کیا چیز ہے. ذاکر نائک جو ہے وہ اس کی چند باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ٹٹ پنجیا اور بے حق آدمی ہے. جو شخص کا اس کا اونچی دکان ہے اور پھیکا پکوان، اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ایک معمولی آدمی ہے جس کو پیسے دے کے کوئی بھی کام کرایا جا سکتا ہے. جہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے سوال کیا ڈکٹیٹرشپ جائز ہے یا حلال ہے حرام ہے، تو کہتا ہے ڈکٹیٹر اگر صحیح کام کر رہا ہے اسلام کے مطابق تو وہ صحیح ہے. جیسے کہ حضرت عمر، اس بے وقوف آدمی کو کوئی بتائے کہ حضرت عمر ڈکٹیٹر نہیں تھے، وہ منتخب ہو کے آئے تھے. اس طرح کی چولے مارنے والے لوگ اور پھر پاکستانی ان کو سر پہ چڑھاتے ہیں. اس کی اوقات تو وہیں سے بات چل جانی چاہیے کہ وہ کنسیشن مانگ رہا ہے کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں. ایسے لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ بنایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے. اور پاکستان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے بیکار میں بیکار لوگوں کو، کیونکہ یہ بیکار قوم ہے، یہ ایک ذلیل قوم ہے. اور اس کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو مل جائے جس کے سہارے یہ بڑے بن سکے، چاہے کوئی بھی ہو اس قوم کا. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے، ابھی آپ دیکھیں دمشق ہے، یہ سارا دمشق ہے. 40-50 سال سے یہ دو نسل حکومت کر رہی ہیں، حافظ الاسد اور بشر الاسد. کیا دیا انہوں نے ان کو؟ وہی سڑکیں، وہی کچرا، وہی گلیاں کوچے، وہی سڑکوں پہ ٹریفک کھڑی ہوئی ہے، وہی فٹ پاتھوں پہ گاڑیاں چڑھی ہوئی ہیں، وہی سائیکلیں چل رہی ہیں. کیا دیا 50-60 سال میں؟
50-60 سال میں تو بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں، بہت فلسفے تک بدل جاتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے طریقے اور ان کے ایکٹس نہیں بدلے، ان کے عمل اور رد عمل نہیں بدلے، ایکشنز ری ایکشن ان کے وہی ہیں، وہی ان کی پسند ناپسندیں ہیں، لائکس ڈس لائکس ہیں، پرسنالٹی کلیشز ہیں، شخصی کلیشز میں آتے ہیں۔ اگر ان سے بہتر کوئی شخصیت سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اگر بہتر لائق آدمی سامنے آتا ہے تو اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ مسلمان آج پیچھے رہ گئے، جو کہ آج سے جب یہ مغل تھے تو یہ برطانیہ سے زیادہ طاقتور تھے اور بہتر سچویشن میں تھے اور بہتر وہ تھے، لیکن کیا کیا، 15 دن مشاعرے کیے، ناچ گانا کیا، شطرنجیں کھیلی، جس کو کہتے ہیں کوئی ترقی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور 3000 گورے نے جا کے 25 کروڑ لوگوں پہ حکومت کی۔ تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ ذاکر نائک جیسے لوگوں کو لاتیں پڑنی چاہیے اور جوتے پڑنے چاہیے۔ ان جیسے لوگ عالم نہیں ہوتے، یہ لوگ جو ہیں یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، یہ لفاظی کرتے ہیں، کتابیں پڑھ کے بک بک کرتے ہیں، اور یہ قوم کو سوائے انتہا پسندی کہ جی یہ حرام ہے، عورتوں سے لینا حرام ہے، اور تو جب جاتے ہو کاؤنٹر پہ، جب جاتے ہو کسی بھی ایئر لائن کے ایئرپورٹ پہ، وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ تمہیں ٹکٹ پکڑاتی ہے، اس وقت انکار کیوں نہیں کرتے تم؟ ریسٹورینٹس میں جاتے ہو، وہ سرو کرتی ہے، اس وقت انکار کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ ہوٹلوں میں جاتے ہو، کمرے کھول دیتی ہے، صفائی کرتی ہے، اس وقت انکار کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ بے شمار جگہوں پر سیلز گرلز ہوتی ہے، اس وقت انکار کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ یہ ڈرامے بازیاں ان لوگوں کی، ان کو جوتے پڑنے کی ننگا کر کے، میری نظر میں یہ میں کہتا ہوں آغا حسن سید اور جماعتہ کو کہ جو بھی اسلام کو یوز کرے، چاہے وہ ملا فضل الرحمان ہو، چاہے یہ ذاکر نائک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو ننگا کر کے جوتے مارو، ان کے ٹوئے پہ ٹھڈے اور ہنٹر مارو، کیونکہ یہ لوگ اسلام کو انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، کوئی ترقی نہیں دے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آغا حسن سید، اس کو مزید پر بات ہوگی، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے اس کے اوپر، ذاکر نائک کے اوپر، اور لعنت پڑی رہے گی۔ یہ لعنت اس کی شکل میں لعنت ہے، جس طرح طارق جمیل کی شکل باندروں جیسی ہے۔ میں بہت پہلے کہتا کہ اس کی کردار بہت مسخ کردار ہے، اس کی اللہ نے شکل باندروں جیسی بنائی ہے، لیکن لوگوں کو اس سے چوما چاٹی چڑھی ہوئی تھی۔ بات پتہ چلا کس قدر حرامی آدمی نکلا وہ طارق جمیل۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، پرسنلی میں جانتا ہوں کہ کسی لڑکی کے ساتھ، وہ میں بات بتاؤں گا، اور وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، لاہور میں ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ میں آغا حسن سید جرمنی سے، اور جماعتہ کو فرانس سے، بعد میں بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے۔